امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پر اور اس امت پر اپنا خاص کرم و رحم کرے. آج ہم بات کریں گے انسان کا رب سے تعلق اور موت کا ڈر. موت کا ڈر جو ہے یا صرف ڈر کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈر کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایک ایسا احساس ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی شے کے بارے میں علم نہ ہونا, ٹھیک ہے, نہ جاننا, جو نا معلومات ہے یا معلومات کا نہ ہونا, تو وہ اصل میں ڈر یا حقیقت ہوتا ہے. یا کسی چیز کے بارے میں جب ہم جان جاتے ہیں یا اس کی پیچیدگیوں کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ ڈر یا خوف کا احساس ہم میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو موت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس کو ہم نہیں جانتے صرف اس کے نام سے ہیں, اس کے تعارف سے ہمیں اس کا تعارف ہے صرف کہ موت ایک چیز ہے. تو اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے اور زندگی بھی جیسے اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ جس کو ہم تب ہی فیس کریں گے جب ہمارا ٹائم آ جائے گا. تو صرف ڈر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. آج ہر ایک ایسے ڈر یا خوف یا حقیقت کی بات کریں گے جسے کوئی نبی یا بنی نوح انسان جھٹلا نہ سکا ہے اور نہ اس سے بچ سکا ہے. کیونکہ یہ خوف درد تکلیف ایسی ہے جس سے انسان نفس ہمیشہ بھاگتا رہے, ٹھیک ہے, اور بھاگتا رہتا ہے. اب زندگی کا ایک اصول یا مقصد انسان کو پہلے سے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لینا چاہیے. یہ زندگی ہمیں ملی اسی لیے, لیکن ہم میں سے اکثریت انسانی نسل اس حقیقت کو جانتی تو ہے نام سے, لیکن اس کے احساس فیلنگ کو نہ جانتا ہے انسان, نہ پہچانتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اکثر اوقات کہہ لیں یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب موت انسان سے آمنے سامنے آتی ہے یا موت کا ٹائم جو انسان کے پر آتا ہے تو انسان جو ہے اس کے اوسان جو ہے خطا ہو جاتے ہیں, وہ گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. ایک تو پہلے انسان کے جسم میں تکلیف کی شدت ہوتی ہے کیونکہ جس درد یا کسی جسمانی اعضاء کی خرابی کی وجہ سے یا جسمانی چوٹ کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اوپر سے پھر ایسی نفسیانی درد جو انسان کو بالکل سمن بکمن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے وہ پہلے سے نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تو یہ نفسیات کا جو درد یا تکلیف ہوتی ہے یہ بھی انسان کو جسم کی تکلیف کے ساتھ سہنا پڑتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو کوئی چوٹ بھی ہو سکتی ہے جو بذریعہ یا اسباب بن کے آپ کی موت کا سبب بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے کہ انسان کے بے پناہ تکلیف سے جو اس وقت گزر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب انسان اس ظاہری تکلیف کے ساتھ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو اس کا ڈر خوف تکلیف بھی انسان کے ذہن میں مائنڈ میں شدت کی تکلیف پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انسان کا جسم باڈی برداشت نہیں کر سکتے. تب جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے وہ درد, پھر جو ہے انسان کی باڈی جسے برداشت نہیں کر سکتی, وہ لمٹ کراس کرتا ہے درد, تب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. یہ بھی سب میں قرآن اور حدیث کو ذہن میں رکھ کر ہی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ میری کوئی بھی باتیں یا کوئی بھی بات جو ہے قرآن اور حدیث اور اللہ کے حکم سے نہ تو ٹکرائیں گی نہ اس کی مخالف یا مخالفت کریں گی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے اس موت کے ڈر کو یا موت کی حقیقت کو سمجھنے کی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میری باتوں پر مہربانی کر کے جو ہے تھوڑا غور و فکر کیا کریں. میں یہ باتیں تقریر کرنے کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی شہرت پانے کا کوئی لالچ ہے مجھے, ٹھیک ہے. میں صرف وہ کہتا ہوں جو میرے جذبات احساسات فیلنگز ہوتی ہیں, پھر وہ چاہے کسی بھی موضوع کے بارے میں. مسلمان کو موت کا پتہ ہوتا ہے, وہ اس پر ایمان لاتا ہے, غائب پر ایمان لاتا ہے, کیونکہ موت رب کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تربیت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, جسے وہ جانتا ہے. اب جاننا ایک بات ہے اور مان لینا, پہچان لینا الگ بات ہے. مسلمان کو جاننے تک تو بالکل بات ٹھیک ہے, ایمان لانا بالکل درست ہے, لیکن مان لینا بھی ضروری اور لازم ہے, ٹھیک ہے, امر ہے. اس کا تعلق آپ کے میرے ہم سب کے اعمال پر ٹکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یقین اور ایمان پر عقیدہ رکھنا ہونا موت کا وہ الگ بات ہے.
ٹھیک ہے. ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا اور بتایا بھی ہے کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے تم مسافر ہو یا کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی موت کو روز یاد کیا کرو. ہم ان سب باتوں پر ایمان لے آتے ہیں جو کافی نہیں ہوتا. ہمیں پریکٹس کرنا ہوتی ہے یا عمل کر کے عملاً اپنی زندگی میں عمل کر کے ہر لمحہ موت کو یاد کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موت کو گلے لگانے سے ہم کم نہیں ہوتی یہ کیفیت. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم تو حالات میں اپنے دوستوں رشتہ داروں تعلق والوں سے جب ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا فضول بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی موضوع پر، اس بیچ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اچانک موت کا ذکر شروع کر دیں، موت کی باتیں شروع کر دیں، آپ واضح حالت میں دیکھیں گے کہ آپ کے سارے چہیتے جو رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں اچانک آپ کو ٹوک دیں گے، خاموش کروانے کی کوشش کریں گے، کسی اور موضوع پر بات کرنے کو کہیں گے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ ایک بندہ مومن کو یہ بات شبہ نہیں دیتی کہ وہ صرف موت کے ذکر سے ہی ڈال جائے. تو اب اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں خیال کریں، تصور کریں، جب موت کا وقت آئے گا جو کہ آنا ہی ہے ایک دن، تو تب ہماری سب کی یا ان باتوں کی ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی. تو نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں اسی والے